کہ کابینہ میں آپ اور آپ کے وزراء موجود تھے جب بجٹ ڈاکومنٹ پیش کیا گیا، اور اگر یہ ایلوکیشن نہیں تھی تو آپ خاموش کیوں رہے؟ آپ نے وہاں انسسٹ کیوں نہیں کیا؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر ایک تذکرہ کیا ان کے اضافے کے لیے، تو آپ نے سندھ کی اس ایلوکیشن جس کو وفاقی حکومت نے آپ کے حق کے باوجود تسلیم نہیں کیا، تو آپ کے وزراء نے، پیپلز پارٹی کے وزراء نے اس پر اصرار کیوں نہیں کیا؟ ایک دوسری بات، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکاری وزراء آزاد کشمیر کے الیکشنز پر، جو ابھی حالیہ ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس پر اپنے اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھپے لگائے گئے۔ انٹیریئر منسٹر کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کائرہ صاحب کو ایکیوز کر رہے ہیں، وہ میرے پاس آئے، مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ ٹھپے نہیں لگیں گے، رینجرز کی تعیناتی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے ان کی بات تسلیم کی، لیکن وہاں جو کچھ ہوا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ یعنی کہ وہ پیپلز پارٹی پر آزاد کشمیر کے ضمنی الیکشن کی دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ کراچی کا الیکشن، میئر کا الیکشن، سوال اٹھتا یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتی کی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کراچی کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے 14 ووٹ پیپلز پارٹی کے میئر کے کینڈیڈیٹ مرتضیٰ وہاب صاحب کو کیوں دیے؟ سوال ہے 14 ووٹ پھر آپ نے کیوں دیے؟ آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیوں نہیں کروایا؟ ایک طرف آپ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، کراچی کے میئر کے الیکشنز پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اور پھر ووٹ بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ تضادات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور آج پاکستان کا جو شہری ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ بیانوں سے، وہ تقریروں سے قائل نہیں ہوگا، وہ ایک ایک بات کی تہ تک جاتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، اور اگر مطمئن نہیں ہوتا تو مسترد کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ مسترد کر دیتا ہے، کہتا مجھے منظور نہیں ہے، اس آپ کی بات میں وزن نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، سچ نہیں ہے، فریب ہے، قوم سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ میں ندیم افضل چند صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، میرے کولیگ رہے، بڑے کھل کے بات کرتے ہیں، جانبدار آدمی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، جب مجھ سے سوال کیا گیا، اینکر نے سوال کیا کہ یہ آپ کا جو اتحاد ہے یہ کتنا دیر پا ہے، تو آپ فرماتے ہیں شاید ماہ 1.5 ماہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اتحاد غیر فطری ہے اور اس کی مدت 1.5 ماہ ہے، تو آج خاموشی، آج یہ 1.5 ماہ کا وقفہ کیوں؟ یہ سب چیزیں ہیں جو ابھی تو بجٹ پہ ووٹنگ ہونی ہے نا، ابھی تو ووٹنگ ہونی ہے نا، تو کیوں نہیں پیپلز پارٹی بجٹ کے ووٹ دینے سے پہلے اس پر ایک فیصلہ کرتی؟ کیوں نہیں مسلم لیگ نون ایک فیصلہ کرتی کہ اس اتحاد کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ تیار کیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی ان کا حق ہے، وہ اپنے کینڈیڈیٹس کی تلاش کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون ان کا حق ہے، اپنے کینڈیڈیٹس کی تلاش کر رہے ہیں، یعنی کہ عملی طور پر یہ اتحاد ختم ہو چکا ہے۔ اسے کہتے ہیں نا، ابھی اسے کہتے ہیں نا، فارمل اناؤنسمنٹ کی تاخیر ہے، تو پھر کیوں ہے؟ اگر پرنسپلڈ پوزیشن ہے تو اس پرنسپلڈ پوزیشن لینے میں پھر یہ حیل و حجت یہ کیوں ہے؟ یہ پاکستان کے لوگ سوال کر رہے ہیں۔